اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، سورۃ الفاتحہ کی طاقت اور سورۃ الفاتحہ کی برکت کیا ہے، اور یہ بھی کہ سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھنے کا کیوں کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں بہت پیاری دعا بھی منگوائی جائے گی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھے ہوئے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدھ کے دن، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالی نے تاریکی اور روشنی پیدا کی، 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار سورۃ الزلزال اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دور فرما دے گا، اور 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور سفید اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، تو سورۃ الفاتحہ میں یہ طاقت ہے کہ نہ صرف قبر کی زندگی منور کر دے گی بلکہ روز محشر سفید اعمال نامے کا سبب بنے گی، اور سفید اعمال نامے کا مطلب ہے کہ گویا اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ ناظرین کرام، ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک کے 2 بہت طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ چونکہ سورہ مبارکہ سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اسی لیے یہ سورۃ الفاتحہ کہلاتی ہے۔ اس سورت کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی پاک کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس کا نام ام القرآن ہے۔ اس سورت کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور پورا قرآن کریم اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، گویا کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا علاج بھی اس مبارک سورت میں موجود ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ احادیث کی کتب میں ایک واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی دور میں ایک طبیب نے مسلمان آبادی والے علاقے میں اپنا مطب کھول لیا، لیکن کئی مہینے گزر جانے کے باوجود کوئی مریض اس کے پاس دوا لینے نہ پہنچا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ آپ کے علاقے کے لوگ کیا بیمار نہیں ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے ہی پوچھ لیجئے۔ جب صحابہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں اور وہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پابندی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنے والا انشاءاللہ آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کا نام کنز بھی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، جبکہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ بے حد مجرب اور زبردست ہے۔ جس شخص پر قرض کا بوجھ ہو جائے اور وہ ادا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، قرض خواہ پریشان کرتے ہوں، وہ بدھ کے دن روزہ رکھے اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 104
40 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا مانگے اور لگاتار 40 دن تک یہ عمل کرے تو انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کی بہترین صورت پیدا ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ موجود ہے۔ اگر میاں بیوی کے مابین ناچاکی رہتی ہو، آپس میں سلوک و محبت نہ ہو، ہر وقت جھگڑے رہتے ہوں، تو باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 60 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اس طرح پڑھے کہ جب آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ تکرار کرے اور پھر سورت مکمل کرے۔ اس طرح سے پانی پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا پانی ہر روز میاں بیوی کو پلائے تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں میاں بیوی کی ناچاکی پیار و محبت میں مبتلا ہو جائے گی، دونوں کے مابین سلوک اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، فالج سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ بہترین ہے۔ فالج میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی بھی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغر بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے اور ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آفاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نصف سر درد سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ بہترین ہے۔ اگر کسی کو نصف سر میں یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس شخص کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے آرام آ جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جلدی شادی اور رشتے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ایک بہترین عمل ہے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ آتا ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو تو کوئی بھی بات طے نہ ہوتی ہو، رشتے والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہوں، تو ایسے حالات میں بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے اور جلدی ہی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی یہ چاہے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور اس معاملے میں اسے کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام نہ کرے، 40 یوم تک بلا ناغہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز 40 یوم کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر بالفرض 40 یوم تک جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے گا اور ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے ایک حدیث کے تحت ایک روایت ذکر کی اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور
سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن قاب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں قرأت کیسے کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن قاب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو اس پر رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ناظرین، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ مبارکہ اتنی طاقتور صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی بھی مراد کے لیے اس صورت کا وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ آخر میں ایک بہت پیاری دعا منگوائی جائے گی، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب جو ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیں۔ کوشش کیجئے کہ اس دعا کو اپنی روزانہ کی دعاؤں کا حصہ بھی بنائیے، کیونکہ جب اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی حمد کر کے آپ اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگیں گے تو اللہ تعالی زیادہ خوش ہو کر زیادہ جلدی آپ کو عطا کرے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، سیاہکار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے بندے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرما مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کی جلد سے جلد قرضے کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔
اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا پر دل کھول کر اور خلوص دل کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت سے دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہو سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔